وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، قرآن کریم فرقان حمید کا ایک مختصر سا حصہ ذخیرہ احادیث میں سے حدیث تجربہ کی تلاوت کی ہے. دعا ہے کہ رب الجلال شرح صدر کے ساتھ صحیح سے کہنے کی توفیق نصیب فرمائے. کہنے سننے کے بعد رب الجلال ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. پوری دنیا کا متفق کا یہ عقیدہ ہے اس دنیا کائنات کے اندر خلا کے عالم میں جن شخصیات کو، جس جماعت کو اور جس گروہ کو فضیلت مقام سب سے زیادہ بخشا ہے اس جماعت کو جماعت انبیاء کہتے ہیں. اور پھر جماعت انبیاء میں سے ان کے بعد پوری دنیا کے اندر، کائنات کے اندر قیامت تک آنے والے انسانیت میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس جماعت کو، جس گروہ کو، جن لوگوں کو، جن شخصیات کو پوری کی پوری انسانیت میں انبیاء کے بعد خلاق عالم میں فضیلت مقام مرتبہ جن کو بخشا ہے ان کو میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کہتے ہیں. یہاں تک کہ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا مقام مرتبہ فضیلت اس قدر ہے کہ آج اس جماعت صحابہ کی فضیلت اور مقام کا مرتبہ کا برابری پہلے انبیاء کے صحابہ بھی نہیں کر سکتے. اللہ نے تمام کے تمام انبیاء کے صحابہ میں سے میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت صحابہ کو مقام اور فضیلت زیادہ عطا کی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح اللہ نے میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب خود کیا ہے، اسی طرح اصحاب پیغمبر کا انتخاب بھی اللہ نے خود کیا ہے. پھر دوسری بات جو آیت مبارکہ میں نے پڑھی ہے 27ویں پارے کی آخری سورت کے پہلے رکوع کی آخری آیت، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی اس بات کو ارشاد فرما رہے ہیں. اس بات کے اندر تو کوئی شک نہیں ہے کہ اصحاب پیغمبر میں سے ایک طبقہ وہ ہے جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لے کے آئے. یقیناً ان کا مقام بڑا ہے، ان کا درجہ بڑا ہے، ان کی فضیلت زیادہ ہے. لیکن دوسرا طبقہ اصحاب پیغمبر کا وہ ہے کہ جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے ہیں. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے اصحاب پیغمبر کی فضیلت پہلے درجے کے صحابہ سے تو کم ہے، لیکن پوری دنیا کائنات کے اندر آنے والے انسانیت سے زیادہ ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو بیان فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے میرے راستے کے اندر خرچ کیا کب؟ فتح مکہ سے پہلے، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے میرے راستے میں خرچ کیا فتح مکہ کے بعد. دونوں کا تذکرہ کیا اور پھر دونوں کے بارے کے اندر فیصلہ فرمایا خلاق عالم نے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ. ہم نے ان سب کے ساتھ، چاہے کوئی فتح مکہ سے پہلے میرے پیغمبر کی مجلس کے اندر آیا، صحابیت کے دامن کو تھاما، پیغمبر کے دامن کو تھاما، صحابیت کے دائرے کے اندر آیا، یا فتح مکہ کے بعد وہ میرے پیغمبر کا صحابی بنا، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ. ہم نے سب کے ساتھ اپنے حسنہ کی اور حسنہ کا وعدہ کر دیا ہے.
اب حسنہ ہے کیا؟ ان الذین سبقت لهم منا الحسنى اولئک عنها مبعدون۔ قرآن کریم دوسری جگہ پر ارشاد فرماتا ہے کہ وہ لوگ جن کے ساتھ ہم نے حسنہ کا وعدہ کر دیا ہے ان کو ہم نے جہنم سے دور کر دیا۔ میرے اور آپ کے بارے میں یہ اصحاب پیغمبر کے بعد تابعین ہو، تبع تابعین ہو، جتنے بھی لوگ، قرآن کریم کی کوئی بھی آیت واضح طور پر اس بات کا اشارہ بھی نہیں کرتی ہے اور بیان بھی نہیں کرتی ہے کہ ان کو ہم نے جہنم سے دور کیا ہے سوائے صحابہ۔ صحابہ کے ایک ایک صحابی کے بارے میں اللہ کا قرآن پکار پکار کر کہتا ہے کہ ہم نے ہر ایک صحابی کو جہنم سے دور کر دیا ہے، جہنم کو ان کا حرام کر دیا۔ مسند احمد بن حنبل کی روایت، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس انسان نے، جس شخص نے ایمان کی حالت کے اندر میرا دیدار کر دیا، میری زیارت کر دی، اب جس نے میری زیارت کر دی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دی۔ اگلا جملہ ارشاد فرمایا کہ جس نے میری زیارت کی، اللہ نے اس انسان پر بھی جہنم کی آگ کو حرام کر دیا، اور جس نے اس کی زیارت کر دی، جس نے میری زیارت کی ہے، اللہ اس کی زیارت کرنے والے پر بھی جہنم کی آگ کو حرام کر دی۔ جس نے صحابی کو دیکھا، اللہ اس پر بھی، اللہ کے پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں، اللہ اس پر بھی جہنم کی آگ کو کیا کر دیتے ہیں؟ حرام کر دیتے ہیں۔ پھر قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا ذکر فرمایا کہ ہم نے بنی اسرائیل پر بہت سے انعامات نازل کیے، ان کو بہت تمام کی تمام امت کا اس وقت جو دنیا کائنات کے اندر موجود تھی، اللہ ارشاد فرماتے ہیں ہم نے اس بنی اسرائیل کو کائنات کے اندر تمام کی تمام انسانیت پر فضیلت بخشی ہے۔ قرآن کریم اس جگہ پر بیان کرتا ہے کہ ہم نے تمام کی تمام بنی اسرائیل کو کائنات کی تمام انسانیت پر فضیلت عطا کی ہے۔ اس وقت جو کائنات کے اندر موجود تھے، سب سے زیادہ فضیلت والے لوگ بنی اسرائیل تھے۔ لیکن اسی آیت کے بعد، اسی پارے کے اندر، اسی رکوع کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ آگے بنی اسرائیل کی غلطیوں کو بیان کرتے ہیں، کوتاہیوں کو بیان کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل نے یوں بھی کیا، ہم نے ان کو من مسلح عطا کیا لیکن انہوں نے اس کو جھٹلا دیا، ہم نے ان کے لیے دریا کے راستے بنائے لیکن انہوں نے ہماری ناشکری کی۔ اب یہ جو ناشکری کرنے والے تھے، من مسلح کو پھٹکارنے والے تھے، یہ لوگ اللہ کی نافرمانی کرنے والے تھے، اگرچہ یہ تھے بنی اسرائیل میں سے، لیکن اللہ نے بنی اسرائیل میں جیسے انبیاء بھی تھے اور یہ لوگ بھی تھے، اللہ نے انبیاء کو ان بنی اسرائیل سے علیحدہ رکھا ہے۔ بالکل اسی طرح ان کی فضیلت موجود ہے، بالکل اسی طرح اصحاب پیغمبر کی جماعت میں سے کسی سے کوئی غلطی ہوئی ہے، اللہ نے اس میں سے صحابی کو بالکل منتخب رکھا ہے، صحابی اس میں سے منتخب ہے، اللہ کا چنا ہوا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا انتخاب عام انتخاب نہیں ہوتا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کے بارے کے اندر فرمایا، اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے جتنے بھی صحابہ ہیں، سارے کے سارے صحابہ وہ ستارے کی طرح ہیں۔ جس طرح ستارہ اندھیری رات کے اندر انسان کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، راستہ دکھانے کا ذریعہ ہے، اسی طرح میرا ایک ایک صحابی، چاہے وہ فتح مکہ سے پہلے آنے والا ہے، چاہے وہ فتح مکہ کے بعد آنے والا ہے، چاہے اس نے صرف اور صرف ایک گھڑی، ایک مجلس کے اندر ایک ہی نظر میرے پیغمبر کا دیدار کی ہے، صرف ایک گھڑی، ایک نظر میں میرے پیغمبر کا دیدار کیا، اس کے بعد دیدار نہیں کر سکا، اللہ کے پیغمبر نے اس کے بارے کے اندر بھی فرمایا کہ یہ میرا صحابی ہے اور یہ ستارے کی مانند ہے۔ جس طرح آسمان پر چمکنے والا ستارہ، اس کی روشنی کے اندر کبھی بھی کمی نہیں آ سکتی اور یہ ہمیشہ آسمان کے لیے زینت کا باعث بنتا ہے،
انا زینا السماء الدنیا بزینۃ الکواکب، بالکل اسی طرح آسمانی نبوت پر زینت کا باعث صحابی رسول ہے، اور صحابی رسول چاہے وہ فتح مکہ سے پہلے آنے والا ہے، فتح مکہ کے بعد آنے والا ہے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام احد کے میدان کے اندر موجود ہے، ایک شخص آیا اور وہ بکریوں کو چلا رہا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر حاضر ہوا، چند کھجوریں اس کے ہاتھ کے اندر تھی، کھجوروں کا ایک گوشہ تھا اس کے ہاتھ کے اندر۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو جماعت آپ کی طرف سے کفار کی طرف لڑ رہی ہے، اگر میں بھی ان کے اندر شریک ہو جاؤں اور شہید ہو جاؤں کیا ملے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس طرح میری اس جماعت صحابہ میں سے کوئی ایک شہید ہو جائے تو وہ جنت کے اندر جائے گا، بالکل اسی طرح تو بھی جنت کے اندر جائے گا۔ غلام ہے، اس سے پہلے پیغمبر کا کلمہ نہیں پڑھتا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک نظر دیکھا، حدیث شریف کے اندر آتا ہے اس نے بکریوں کو راستے پہ لگایا اور اپنے اس کھجوروں کو پھینکا، اور غزوہ احد کے اندر جہاں پر جماعت صحابہ لڑ رہی تھی وہاں ان کے اندر شریک ہوا، اللہ نے شہادت سے سرفراز فرمایا۔ جب سارے شہیدوں کو پیغمبر کی خدمت کے اندر لایا گیا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے چہروں کو دیکھ رہے ہیں اور کسی کو تلاش کر رہے ہیں۔ صحابہ سے فرمایا کہ ابھی تک ایک شہید نہیں آیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون؟ ہم تو جن کو جانتے تھے وہ آگے۔ حضور نے فرمایا کہ اس طرح کا لڑکا ہے، نوجوان ہے، شکل و شباہت اس طرح کی ہے، اس کو تلاش کرو۔ جب اس کو تلاش کیا گیا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لایا گیا۔ جب وہ غزوہ احد کے اندر آیا تھا، حبشے کا غلام تھا، رنگ کالا تھا، لیکن حضور کے سامنے لایا گیا تو چودھویں کے چاند کی طرح اس کا چہرہ چمک رہا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ میرا صحابی ہے۔ ایک نظر دیکھا، کلمہ پڑھا، شہید ہو گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر صحابی کی مہر لگائی، اور وہ صحابی کہ جس نے میرے پیغمبر کی خدمت بھی کی ہو اور کچھ اس انداز کے اندر کی ہو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شہزادہ آیا اور شہزادے نے آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بڑی دور سے آیا ہوں، میرا قافلہ مدینے سے باہر ایک جگہ پر ٹھہرا ہوا ہے، گرمیوں کا موسم تھا، میری ساری فوج تو نہیں آ سکی لیکن میرا سامان اس قافلے کے اندر موجود ہے۔ جب میں وہاں سے چلا تھا آپ کی زیارت کرنے کا ارادہ تھا، اب میں اسی زیارت کے ارادے سے چلا تھا، یا رسول اللہ وہاں سے چلتے ہوئے اپنے ملک سے، اپنے خزانے سے کچھ چیزیں لے کر آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے لایا تھا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کی خدمت میں آنے لگا مجھے ملانی یاد نہیں رہی، یا رسول اللہ